بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندے کو عشق کی ایسی کیفیت دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، مگر یہ حیرانی گمراہی نہیں بلکہ بلندی کی سیڑھی ہوتی ہے۔ عاشق کی عقل کو وقتی طور پر خاموش کر دینا دراصل اسے مقام کمال تک پہنچانے کا ایک راز ہوتا ہے۔ یہ شکایت کا نہیں بلکہ شکر اور امتحان کا مقام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، حقیقی توبہ صرف گناہ چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ اصل توبہ یہ ہے کہ گناہ کے پورے مواقع اور طاقتور اسباب موجود ہوں، پھر بھی انسان خود کو روک لیتا ہے۔ محبت کی وادی میں سچے دل کو کسی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں اخلاص ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، جب انسان بدلے کے اختیار کے باوجود صبر کو چن لیتا ہے تو وہ صرف دشمن پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر بھی غالب آ جاتا ہے، اور یہی حقیقی فتح ہے۔ دشمن اس وقت شکست کھاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی چالوں نے تمہارے اخلاق کو آلودہ نہیں کیا، کیونکہ جو شخص اپنے کردار کی حفاظت کر لے اس کا کوئی مخالف نقصان نہیں کر سکتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خلاف کیا گیا ہر وار اسی کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اور دشمن اپنے ہی منصوبوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ جب تمہارا دل اداس ہو جائے تو اس ہستی کو یاد کرو جس سے تم سچی محبت کرتے ہو۔ ماں کے پاس چند لمحے خاموش بیٹھ جاؤ اور کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لو، دل کے بوجھ خود بخود ہلکے ہونے لگیں گے۔ اگر قسمت اور تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہوتا تو سب سے مضبوط تقدیر ان لوگوں کی ہوتی جن کے ہاتھ محنت سے کھردرے ہیں۔ اصل تقدیر انسان کے عزم اور دعا اور کردار میں لکھی جاتی ہے۔ جو قوم صرف تاریخ کے قصوں پر مجاور بن کر بیٹھ جائے اور حال کی ذمہ داری نہ اٹھائے، وہ جغرافیہ بھی کھو دیتی ہے اور عزت بھی۔ سمجھدار انسان کے لیے چند جامع الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں، کیونکہ دانا کو اشارہ سمجھ آ جاتا ہے اور نادان کو کتاب بھی کم پڑ جاتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں اللہ کا سہارا ہو وہ مصیبتوں میں بھی بکھرتا نہیں بلکہ سنبھل جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ دعا کرتے رہو کہ وہ تمہارے دلوں کو دین کے لیے کشادہ کر دے اور تمہاری زبانوں کو حق کہنے کی جرت عطا کرے، تاکہ تم اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو پیٹ بھرنے سے پہلے رک جاؤ۔ اعتدال صحت کا دروازہ ہے اور پرہیز جوانی کی حفاظت ہے۔ جو انسان گناہ کے بعد شرمندگی محسوس کرے، سمجھ لو اس کے دل میں ایمان کی چنگاری ابھی زندہ ہے، بس اسے سچی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح کرو اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور اللہ والوں کی خاک قدم کو اپنے لیے عزت سمجھو۔ نفس کا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ نفس تمہیں وقتی لذت دیتا ہے مگر دائمی نقصان دے جاتا ہے۔ صرف اللہ کے ہو جاؤ، پھر دنیا تمہاری محتاج ہو جائے گی اور تم کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ جو بندہ موت کو یاد رکھے بغیر زندگی میں نیک اعمال سے غفلت برتتا ہے، وہ زندگی میں بھی خسارے میں رہتا ہے اور موت کے وقت بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، مجھے اس انسان کا عمل پسند آتا ہے جو ظلم سہنے کے باوجود درگزر کرتا ہے، جو قط تعلق کرنے والوں سے رشتہ جوڑتا ہے، محروم کرنے والوں کو عطا کرتا ہے اور برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آتا ہے۔ خاموشی ہر وقت کمزوری نہیں ہوتی، بعض اوقات یہی خاموشی وہ فیصلہ کن جواب بن جاتی ہے جو دشمن کے دل میں خوف اور ندامت پیدا کر دیتی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاگزیں ہو جائے وہاں نہ حسد ٹھہرتا ہے اور نہ کوئی باطل اثر، کیونکہ نور جب آ جائے تو تاریکی خود ہی راستہ چھوڑ دیتی ہے۔ بد دعا کرنے والا اپنے ہی دل کو زخمی کرتا ہے اور دعا کرنے والا اپنے لیے حفاظت کا حصار بنا لیتا ہے۔ اسی لیے دانا انسان دشمنی کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے ظرف کو بلند رکھتا ہے اس کے سامنے جھوٹ اور جادو اور فریب سب چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اور دشمن اپنی پستی پر خود نادم ہو جاتا ہے۔ حسب و نسب پر ناز کرنے کے بجائے رشک صالح اختیار کرو اور اپنے اندر وہ عادات و اطوار پیدا کرو جن کی بدولت اللہ کے نیک بندے اس کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور بلند مقام تک پہنچے۔ ہر عمل کی اصل خوبصورتی ادب میں پوشیدہ ہے۔
کیونکہ ادب ہی وہ پہلا زینہ ہے جس سے انسان راہ الہی پر قدم رکھتا ہے۔ غصہ وہ آگ ہے جو عقل اور ایمان اور ہمدردی اور محبت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، حالانکہ یہی چیزیں انسان کی اصل شرافت ہوتی ہے۔ ہر انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ تو کسی خوف کے تحت کرتا ہے یا کسی شوق کے سبب، اور یہی خوف و شوق وہ دو زنجیریں ہیں جو انسان کو مخصوص راستوں کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ انسان موت سے بہت قریب ہے، اور جو چیز ایک بار ہاتھ سے نکل جائے اس کا دوبارہ لوٹ آنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے مقصد تک پہنچ جائے اسے پھر زندگی کے شور میں الجھنے کے بجائے انجام کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ جذب کا پرندہ اچانک حوصلے کی قوت سے پرواز کرتا ہے، اس لیے جب صبح کی روشنی نظر آ جائے تو پرانی شمع بجھا دینا ہی دانائی ہے۔ جو بندہ دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کو اپنا سب سے بڑا فریب کار دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ نعمتوں کے بندے تو بہت ہیں، مگر انعام عطا کرنے والے کے بندے وہ ہیں جو حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بڑے اور عظیم خیالات خاموشی سے دل میں اترتے ہیں۔ اگر ہم پوری توجہ سے سنیں تو شور و ہنگامے کے درمیان بھی ان کے پروں کی ہلکی سی جنبش سنائی دے سکتی ہے۔ اصل مسئلہ علم کی کمی نہیں بلکہ یقین کی کمی ہے، کیونکہ علم تبھی اثر دکھاتا ہے جب یقین اس کے ساتھ جڑ جائے۔ مذہب محض چند ظاہری اعمال کا نام نہیں بلکہ حقائق کا وہ مکمل نظام ہے جسے اگر خلوص کے ساتھ سمجھ لیا جائے تو انسان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے اور اس کا کردار بھی۔ دشمن کی اصل پہچان اس کی دشمنی نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارے راستے سے ہٹانے میں ناکام رہے، کیونکہ جو راہ حق پر ثابت قدم رہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، ہر دشمن تلوار سے نہیں لڑتا، کچھ لوگ حسد اور نظر بد اور بد دعا اور چھپے ہوئے حربوں سے وار کرتے ہیں، مگر جو شخص اللہ پر بھروسہ اور صبر اور حکمت کو اپنا ہتھیار بنا لے اس کے خلاف نہ دشمن کا وار چلتا ہے اور نہ ہی کوئی جادو اثر دکھاتا ہے۔ 3 ایسے طاقتور طریقے جنہیں اپنانے سے آپ کا دشمن ختم اور اس کا جادو بھی ختم، وہ خود ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا۔ نمبر 1، خاموشی اور تقوی اور مستقل ذکر۔ جب آپ دشمن کے شور کے مقابلے میں خاموشی، غصے کے مقابلے میں صبر اور خوف کے مقابلے میں اللہ کا ذکر اختیار کر لیتے ہیں تو دشمن اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، کیونکہ جادو اور بدنیتی وہاں اثر کرتی ہے جہاں دل کمزور ہو، اور ذکری الہی دل کو ایسا مضبوط قلعہ بنا دیتا ہے جہاں کوئی منفی طاقت داخل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص روزانہ دل سے اللہ کا نام لیتا ہے اس کے خلاف کیا گیا ہر وار الٹا وار کرنے والے پر پلٹ جاتا ہے اور دشمن خود ندامت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کردار کی بلندی اور بد دعا سے پرہیز۔ دشمن اس وقت سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے جب آپ اس کے لیے گڑھا کھودنے کے بجائے اپنا مقام اونچا کر لیتے ہیں۔ بد دعا کے بجائے خود کو سنوارنا اور بدلے کے بجائے خاموش ترقی کرنا اور نفرت کے بجائے وقار اختیار کرنا وہ طاقت ہے جو دشمن کے دل میں خوف پیدا کر دیتی ہے۔ جب دشمن دیکھتا ہے کہ اس کی ہر چال کے باوجود اب مضبوط اور مطمئن اور کامیاب ہے تو اس کا ضمیر اسے سکون نہیں لینے دیتا اور وہ خود کو معافی کے لیے جھکا لیتا ہے۔ نمبر 3، حد بندی اور دعا اور اللہ پر چھوڑ دینا۔ ہر دشمن سے لڑنا ضروری نہیں، کچھ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے۔ واضح حدیں قائم کریں اور خود کو اس کی پہنچ سے دور رکھیں، اور دل سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، جو میرے لیے برا چاہے اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما، اور اگر اس میں ہدایت ہے تو اس کا دل بدل دے۔ ایسی دعا نہ صرف جادو اور نظر بد کو ختم کرتی ہے بلکہ دشمن کے ارادوں کو بھی بے اثر کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اصل فتح دشمن کو توڑنے میں نہیں بلکہ خود کو محفوظ اور پاک اور مضبوط رکھنے میں ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر جاتا ہے اس کے خلاف نہ دشمن باقی رہتا ہے، نہ جادو اور نہ ہی سازش۔ آخرکار دشمن کو جھکنا ہی پڑتا ہے، کبھی ندامت کے ساتھ اور کبھی معافی کے لیے ہاتھ جوڑ کر۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، اے سب سے بہتر نگہبان، ہمیں ہر اس نیت سے بچا جو پردوں میں پلتی ہے
اور ہر اس وار سے محفوظ فرما جو خاموشی میں کیا جاتا ہے، جو ہمیں کمزور دیکھنا چاہے اس کی خواہش کو مٹا دے، اور جو ہمیں گرانا چاہے اسے ہمارے وقار کے سامنے عاجز کر دے۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے اس طرح مضبوط فرما دے کہ نہ حسد ٹھہر سکے اور نہ وہم اور نہ کوئی باطل اثر۔ ہمیں ایسا یقین عطا فرما جو خوف کو ختم کر دے، اور ایسا صبر دے جو ہر آزمائش کو ہمارے حق میں موڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں بدلے کی طلب سے آزاد کر دے، کیونکہ ہم نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے۔ جو ہمارے خلاف اٹھے اس کے ہاتھ روک دے، اور جو ہمارے لیے گڑھا کھودے اسے اپنی نیت پر شرمندہ کر دے۔ اے رب العالمین، ہمیں حق پر ثابت قدم رکھنا، ہمارے کردار کو ہماری سب سے بڑی ڈھال بنا دے، اور ہمیں اس انجام تک پہنچا دے جہاں دشمن بھی یہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ حفاظت طاقت سے نہیں تیرے فضل سے ملتی ہے۔ آمین ثم آمین۔